کراچی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں، ان کے لیے گئے مضمون سے ایک میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، تو وہ سکائلوجسٹ تھے۔ سکائلوجسٹ کا مطلب ہوتا ہے پاگلوں کا علاج کرنا، ڈپریشن کا شکار مریضوں کا علاج کرنا۔ ایک دن ان کے پاس ایک ایسا مریض آیا جس کی عمر تھوڑی زیادہ تھی۔ اس کی بیوی اور ڈرائیور اس کو پکڑ کر اس کو اندر لے کر آئے۔ اس کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے بٹھا دیا گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ چند دنوں سے عجیب سی کیفیت ہے، نیم پاگل، بہت زیادہ روتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو کسی نے ہمیں آپ کا بتایا تو ہم آپ کے پاس چلے آئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں مریضوں کا علاج ضرور کرتا ہوں، اس طرح کے مریضوں کا علاج ضرور کرتا ہوں، لیکن میں پہلے مریض سے اکیلے میں کچھ باتیں، کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ تو پلیز آپ اپنے ڈرائیور کو اور آپ اس کو ساتھ لے کر باہر چلے جائیں اور اس اپنے مریض کو اور مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ تو اس کی بیوی اور ڈرائیور باہر چلے گئے۔ تو وہ مریض، وہ تھوڑی زیادہ عمر کا بزرگ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہے، تو ڈاکٹر نے اسے سوال کیا کہ کیا آپ کو اپنا ماضی یاد ہے، سارا ماضی یاد ہے؟ تو اس مریض نے کہا کہ جی مجھے اپنا سارا ماضی یاد ہے، میں بچپن سے لے کر آج تک کی گزری ہوئی زندگی کچھ چند لفظوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو اس مریض نے اپنی بچپن کی زندگی سے شروع کی کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا باپ فوت ہو گیا، تو میری ماں نے مجھے پڑھانے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ خود محنت کی، لوگوں کے کپڑے دھوئے تو مجھے اسکول بھیجا۔ جب میں اسکول سے مڈل پاس کی تو مجھے ہائی اسکول جانا پڑا، تو میری ماں نے 1 سے 2 گھروں میں کپڑے دھونا شروع کر دی، اپنی محنت ڈبل کر دی تاکہ میں اپنے بچے کو پڑھا سکوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ رتبے تک پہنچا سکوں۔ میری ماں نے دن رات محنت کی۔ جب میں نے میٹرک پاس کی تو مجھے انٹر کے لیے کالج جانا پڑا۔ جب میں کالج گیا تو میری ماں نے 2 کی بجائے 4 گھروں میں کپڑے دھونا شروع کر دیے۔ اسی طرح وہ محنت کرتی رہی، مجھے پڑھاتی رہی، اور اس کے بعد میں پڑھ گیا اور ایک بڑا افسر بن گیا۔ افسر بننے کے بعد میری ماں بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی جو جسم کے اندر جان تھی، وہ انرجی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا۔ میری شادی ہو گئی، میرے بیوی بچے ہو گئے۔ یہ وہ مریض اپنا قصہ سنا رہا ہے۔ میرے بیوی بچے ہو گئے تو میں دفتر ہوا کرتا تھا، بیوی بچے پیچھے سے فون کر لیا کرتے تھے، لیکن ماں گھر میں ایک روم میں علیحدہ تنہائی میں رہتی تھی۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کی ماں سارا دن اکیلی پڑی رہتی ہے، میں کام میں مصروف ہوتی ہوں، بچے پڑھائی کرنے چلے جاتے ہیں، تو وہ اکیلی رہتی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آئیں۔ تو میں بدقسمت، بدبخت بیٹا کہ میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا۔ جب میں اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا، ماں کو میں نے کہا کہ میں آپ کو اولڈ ہاؤس چھوڑنے جا رہا ہوں، تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ میرا بیٹا، میں ساری زندگی تیری خوشی پہ خوش رہی ہوں، اگر تو مجھے پہچانے کے لیے خوش ہے، ادھر چھوڑنے کے لیے خوش ہے، تو میں خوش ہوں۔ تو میں وہاں اس کو چھوڑ آیا۔ چھوڑنے کے بعد میں کبھی 2 دن بعد، پہلے شروع میں 2 دن بعد، پھر 1 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، تو 5 ماہ گزر گئے۔ مجھے اپنے ٹائم سے، اپنے کام سے، اپنی مصروفیت سے فرصت نہ ملی اور میں 5 ماہ اپنی ماں کے پاس نہ گیا۔ وہ مریض اپنا قصہ ابھی جاری ہے، وہ سنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک دن میں گھر آیا تو میں نے سوچا کہ آج تو میں ضرور ہی جاؤں گا، اپنی ماں کو ملنے ضرور جاؤں گا۔ تو میں نے اندر گیا، فریش ہوا، تو باہر آیا تو میرا بیٹا جو کہ تھوڑا بڑا ہو چکا تھا، وہ مریض بتا رہا تھا، تو اس کو گاڑی چلانا آ گئی تھی۔ تو میں باہر آیا تو میرا بیٹا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ پاپا آپ بیٹھے، آج گاڑی میں ڈرائیو کروں گا۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا پاپا ہم اولڈ ہاؤس جا رہے ہیں جہاں میری دادی اور آپ کی والدہ رہتی ہے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں تھلے زمین نکل گئی کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ اب میرا بھی ٹائم آنے والا ہے کہ اب میں بھی اولڈ ہاؤس جاؤں گا۔ تو میں بہت پریشان ہوا
کہ جس طرح میں اپنی والدہ کو کچھ عرصہ پہلے چھوڑ کے آیا ہوں، جب میری اولاد جوان ہوگی تو مجھے بھی اسی طرح اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے گی۔ جب بات میرے اپنے ضمیر پہ آئی تو میرا ضمیر جاگ اٹھا۔ میں نے کہا کہ آج میں اپنی ماں کے پاس ملنے نہیں بلکہ اس کو لینے جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں گاڑی میں سوار ہوا اور میں نے بیٹے کو کہا کہ آپ بیٹا نیچے اتر دیں، میں کہیں اور جانے والا ہوں۔ تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو مجھے کال آئی، تو میں نے بغیر نمبر دیکھے کال اٹینڈ کی۔ کال جو تھی وہ اولڈ ہاؤس سے آئی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو اسی ٹائم میں نے سوچا کہ کاش میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس نہ چھوڑتا۔ اولڈ ہاؤس والے کہنے لگے کہ پچھلے 5 ماہ سے آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں آئے، اگر آپ اس کا دفن شفن نہیں کر سکتے تو ہم اسے دفنا بھی سکتے ہیں۔ تو اسی دن سے میری یہ کیفیت ہے، بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، میں کس سے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ میرے ٹھیک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی ٹائم جو ڈاکٹر ہے وہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں آپ کو کل دوائی لکھ کر دوں گا۔ تو مریض نے پوچھا کہ کل کیوں، آج کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ اس نے کہا کہ میری ماں بھی اولڈ ہاؤس میں ہے، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اس تیرے طرح میرا بھی وہ ٹائم نہ آ جائے کہ میرے پاس وہ فرصت ہی نہ ملے کہ میں اپنی ماں کو زندہ جا کر دیکھوں۔ تو وہ ڈاکٹر اسی ٹائم گیا اور اس کا بھی ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ ایک اسپیشل سائیکالوجسٹ تھا، لیکن اس نے بھی اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ کل اگر میرے ساتھ ایسا ہوا تو پھر میں جتنا بھی بڑا سائیکالوجسٹ ہوں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آج میرے سامنے ایک مریض کے ساتھ ہوا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ جو بو کر جائیں گے کل وہی آپ نے کاٹنا ہے۔ والسلام۔